بسم اللہ الرحمن الرحیم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم احصوا هلال شعبان لرمضان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عظیم، دعا فرمائیں کہ حق تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے کچھ ایسی باتیں کہلوا دے جو میرے اور آپ سب کے حق میں فائدہ مند ثابت ہوں. کہیں سنی باتوں پر اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کے بے شمار انعامات میں سے ایک بڑا انعام رمضان المبارک بھی ہے. جو بہت ہی قیمتی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ. اس سے پہلے کا مہینہ جس کو ہم شعبان المعظم کہتے ہیں، حدیث پاک میں اس مہینے کی اہمیت کو بھی بیان کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا اہتمام فرماتے تھے تو وہ شعبان کے مہینے کا تھا، اور یہ رمضان کے شوق میں، رمضان کے استقبال میں اور رمضان کی تیاری کے اندر تھا. بلکہ فرمایا کہ احصوا ہلال شعبان لرمضان، لوگوں شعبان کے چاند کو شمار کرو، گنو رمضان کے لیے. جیسے کوئی مہمان آنے والا ہوتا تو تاریخ اور دن اور وار گنتے رہتے، اب کتنے دن باقی ہے، کب آنے والے ہیں. ایک پروگرام تیار ہوتا ہے مہمان کا، کتنے دن رہیں گے، کہاں گھومنا ہے، کیا کھانا ہے، ایک پورا پلان تیار ہوتا ہے. تو گویا یہ رمضان المبارک اتنا مبارک اور معظم مہینہ ہے کہ مسلمان کے دل میں بہت پہلے سے اس کے دل میں خوشی آ جائے، اس کی تیاری کا شوق پیدا ہو جائے، اس کے استقبال، اس کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو رمضان المبارک کا کتنا شوق ہوتا تھا اور آپ کتنی تیاری کرتے تھے. امت کو بھی اس کی تاکید فرمائی. آپ رمضان کے علاوہ زیادہ روزے رکھتے تھے اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں. امت کو کہا کہ ذرا 1-2 دن پہلے تم روزے مت رکھنا رمضان سے، کہیں کمزور نہ ہو جاؤ. ہاں، وہ آدمی کہ جس کو ہفتے میں روزے رکھنے کی عادت ہے اور وہی دن پڑتا ہے، 1-2 دن پہلے رکھ لیا تو کوئی حرج نہیں اس کی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ رمضان کی تیاری، ایک دعا بہت مشہور ہے جو مسجدوں میں لکھی جاتی تھی،
اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اس کو حدیث نہ کہا جائے لیکن دعا ضرور دے. اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اس دعا کو دیکھیں تو اس میں رمضان کی تیاری بتلائی گئی. رمضان کی تیاری کیسے کی جائے؟ ایک تو ہمارے گھروں میں، ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے. دکان والے ایڈورٹائز کر دیتے ہیں کہ رمضان کا سامان ملے گا، تو کسٹرڈ، گھاس پاؤڈر اور اسی طریقے سے ایسنس، بیسن، میدا وغیرہ، یہ رمضان کی تیاری ہوتی ہے ہماری. نہیں، رمضان کی تیاری کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. دعاؤں کا اہتمام، اللہ سے اپنے بدن کی صحت مانگی جائے کہ اتنی صحت دے دے کہ میں رمضان کو اچھے سے روزے ادا کر سکوں، رمضان میں تراویح ادا کر سکوں، ایسی قوت اور ہمت دے دے. مجھے اتنی زندگی دے دے کہ میں رمضان کو پالوں. علماء نے لکھا ہے کہ نیک کام کے شوق میں زندگی کے لمبی ہونے کی دعا کرنا یہ برا نہیں ہے، بلکہ یہ پسندیدہ عمل. محض دنیا کی محبت میں، دنیا میں جینے کے لیے اگر کوئی لمبی عمر کی دعا کرتا ہے یا لمبی عمر کی تمنا کرتا ہے تو یہ مناسب ہے. ہاں، نیکی کے کام کے لیے، اچھے اعمال کے لیے دعائیں کرتا ہے کہ اتنی عمر دے دے کہ میں خوب نماز پڑھ لوں، میں رمضان پالوں، مجھے رمضان نصیب ہو جائے، یہ محمود اور پسندیدہ عمل ہے. تو اللہ تعالیٰ سے عمر بھی مانگے، زندگی مانگے، صحت اور قوت مانگے کہ رمضان جیسا مہینہ آ رہا ہے کہیں مجھ سے فراق نہ ہو جائے، یہ میس نہ ہو جائے. میں اس کو مثال دے کر یوں سمجھاتا ہوں کہ دیکھیے، دنیا کمانے کے لیے بھی سیزن ہوتی ہے. بیپاری لوگ خوب جانتے ہیں کہ سال میں 2-3 مرتبہ سیزن نکلتی ہے جس میں بیپاری خوب جان کی بازی لگا کر محنت کر کے وہ سیزن سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. اور اس کی تیاری سیزن کی کتنے دنوں پہلے کرتے؟ مہینوں پہلے سے. پیسے کا انتظام، اسٹاک کا انتظام، اور جب وہ سیزن آ جاتی ہے تو پھر کھانے پینے کا ہوش بھی نہیں رہتا، فرصت بھی نہیں رہتی. وہ اچھا گھر، نرم گدے، بیوی بچے سب کو تیاگ کر، سب کو چھوڑ کر پوری توجہ بیپار میں لگا دیتا ہے. جانتا ہے کہ سیزن کو فلاپ کر دیا، مس کر دیا، توجہ نہ دی تو پورے سال رونے کی باری آئی. یہ رمضان المبارک نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، نیکی کمانے کا موسم ہے. یہ فلاپ نہ ہو جائے، یہ مس نہ ہو جائے، اس کی تیاری کرنا اور تیاری دعاؤں کے ذریعے سے کرنا. اسی طریقے سے جتنی اہم جگہ ہوتی ہے جہاں نیکیوں کی ویلیو بڑھ جاتی ہے وہاں گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی گالی باہر بکتا ہے، کوئی اس کا نام نہیں لیتا، کوئی پوچھتا بھی نہیں کہ کیوں کیا، ٹھیک ہے بک دی اس نے. لیکن اگر وہی چھوٹی سی ہلکی پھلکی گالی ایک مسجد میں آ کر، صحن میں یا جماعت خانے میں بول دے، کوئی مسلی، کوئی مسلمان برداشت نہیں کرے گا، فوراً چڑ جائیں گے. ارے شرم نہیں آتی؟ ارے بھائی اس سے بڑی بولی تھی، باہر کوئی نہیں بولا، یہاں پر آ کر اتنی بول دی، آپ اتنے ناراض ہو رہے؟ باہر کچھ بھی کرتا رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے. اگر یہاں پر آ کر نمازوں کے دام بڑھ جاتے ہیں، 20-25 درجے زیادہ ہو جاتا ہے جماعت کا ثواب. یہاں گالی بھی بولو گے، گناہ بھی کرو گے تو اس کا وبال بھی بڑھ جائے. ایک آدمی عام دنیا میں گناہ کرے اور ایک حرم پاک میں جا کر کرے، وبال بڑھ جائے. ایسے ہی رمضان المبارک ہے کہ جہاں پر ایک فریضے کا ثواب 70 فریضوں کے برابر ثواب ہے. ایک سنت اور ایک نفل پر عمل کرنے سے ایک فریضے پر ادا کرنے کے برابر ثواب ہے. وہیں پر رمضان میں گناہوں کا وبال بھی بڑھ جائے گا، اس لیے اس سے بھی روکا گیا. اسی لیے تو آپ دیکھیے، ہم
جب بھی گناہوں کے اندر آدمی مبتلا ہو جاتا ہے تو قصوروار کس کو ٹھہراتا ہے؟ شیطان کو۔ اس لیے نہ رہے بانس نہ بجے بنسری، بس رمضان میں شیطان ہی کو بند کر دیا جاتا ہے کہ گناہوں کی طرف لے جانے والا، بہکانے والا وہی نہ رہے گا، ہم اسی کو بند کر دیتے۔ تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جب شیطان بند رہتا ہے تو پھر ہم سے گناہ ہو کیوں جاتے ہیں؟ جب گناہوں کی طرف وہی لے جاتا ہے تو ارے یار، گاڑی چلانے والے لوگوں کو یہ سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے، اسپیڈ میں گاڑی ہے، اچانک بھی بریک مارو گے تو گاڑی تو آگے چلی جائے گی نا۔ پورے سال گناہوں کی گاڑی چلتی رہی ہے، اچانک بریک لگاؤ گے، شیطان رک بھی گیا تو کیا ہوا؟ شیطان سے جو دوستی رہی ہے پورے سال، اس کی نحوست کا عالم۔ ایک آدمی کنٹرول کرتا ہے کہ بھئی علماء کے بیچ میں بیٹھا، مسجد میں بیٹھا ہوں، میں گالی نہیں بکوں گا، لیکن عادت ہے ہمیشہ بولنے کی، کتنا بھی کنٹرول کرے گا نکل جاتی۔ کہتا ہے بہت کنٹرول کرنے کی کوشش کی لیکن کروں کیا، عادت ایسی بنی ہے کہ نکل گئی۔ تو گناہوں کی عادت ایسی بنی ہے، شیطان سے دوستی ایسی بنی ہے کہ شیطان تو بند ہو گیا لیکن اس کا کام ہو رہا۔ اسی لیے کہا رمضان سے پہلے ہی دو کام بہت ضروری ہے۔ جہاں پہلے دعاؤں کے لیے کہا کہ دعاؤں کا اہتمام، وہاں دوسرے نمبر پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اپنے آپ کو گناہوں سے روکے، گناہوں سے بچانے کی عادت ڈالے، ورنہ گناہوں کے ساتھ نیکیاں بھی ہوتی جائے تو نیکی اپنا فائدہ تو چھوڑے گی، لیکن گناہوں کی نحوست سے کہیں وہ ٹھنڈک اور فائدہ دب نہ جائے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ گاڑی چلا رہے گھر میں، یا گھر میں ہیں یا باہر گاڑی چلا رہے اور اے سی چلا رکھا ہے، آپ نے اے سی چلا رکھا ہے لیکن ٹھنڈک نہیں آ رہی ہے، کولنگ نہیں آ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھا تو ونڈوز کھلے، دروازے کھلے، کھڑکی کھلی ہے، بھئی فوراً اٹھ کے کھڑکیاں بند کریں گے، دروازے بند کریں گے کہ بند کر دو ورنہ اے سی کی ٹھنڈک نکل جاتی ہے۔ تو نیکی کی ٹھنڈک تو چل رہی ہے لیکن گناہوں کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، گناہوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے نیکی کے فائدے نکل جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو کس سے روکنا ہے؟ گناہوں سے روکنا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ دیکھو روزہ، اسلام میں روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں، ورنہ دنیا میں بہت سی قومیں جو اپواس کرتی ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں۔ اسلام میں صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جہاں بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے، اپنی خواہشات سے روکا رہنا ہے، اگر اس پر ثواب چاہیے تو چند چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اور توجہ سے سنیے، اگر روزے کا ثواب چاہیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اس کو روکنا ہے۔ یہ زبان ایسا نہ ہو کہ یہ روزے کے ثواب کو برباد کر دے، روزے کے ثواب کو خراب کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب خواتین کو، دو خاتون کو لایا گیا کہ روزہ بھوک لگا ہے، بے چینی کی کیا کیا؟ روزہ لگنے کی چیز ہے ہی نہیں کہ لگے گا، روزہ لگتا ہے۔ اب ایک آدمی اپنی تجارت اور بزنس میں کتنی جلدی دکان کھول کر دکان میں بیٹھ جاتا ہے، اور گراہک کتنے آتے دوپہر میں کہ کھانے کی فرصت نہیں اس کے پاس، ایک ایک ٹائم کا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بھوک کیا ہے، پیشاب اور استنجا اور حاجت کیا ہے کچھ نہیں جانتا، وہ سب چیزوں کو دبا کے رکھتا ہے اور کوئی چیز سے بے چینی نہیں ہوتی اس کو، وہ اپنی مستی میں مست ہے۔ اللہ کے لیے روزہ رکھا، اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہا، اور چند گھنٹوں میں بے چینی آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس کے خلاف کچھ چیزیں ایسی بھی ہے کہ جو روزہ جس کی وجہ سے لگتا ہے۔ ایک تو زبان کی حفاظت کر لو، جب غیبت ہوگی، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرو گے، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی ہے، وہ برائی جو اس میں موجود ہے وہ، اس کو غیبت کہتے ہیں۔
کسی میں کوئی برائی ہو اسی کو اس کی پیٹھ پیچھے بیان کرنا، اس کی غیبوبت میں بیان کرنا، اس کو کہتے غیبت۔ اور جو چیز نہ ہو اور وہ بیان کرنا یہ الزام اور بہتان ہے۔ اور منہ پر کہنا، جو چیز اس کے اندر ہے اس کو منہ پر کہہ دینا یہ تانا ہے۔ تینوں چیزیں اسلام میں حرام، پیٹھ پیچھے بولنا بھی حرام، منہ پر کہنا بھی حرام، اور نہ ہو ایسی باتیں بڑا چڑھا کر پیش کرنا یہ بھی حرام، الزام اور بہتان۔ یہ جب کرو گے زبان کی حفاظت نہیں ہوگی تو روزے لگیں گے۔ روزہ لگا، دیکھو بھوک تو لگے گی، اب تھوڑی دیر کو کھانے والے لوگ ہو اب نہیں کھائیں گے، یقینی بات بھوک، لیکن بھوک کو برداشت کر جاتے ہیں، لیکن اندر بے چینی کی کیفیت، بھوک اور پیاس میں غصہ تیز ہو جائے، جھگڑے لڑائی، بعض لوگوں تو سنبھالنا پڑتا ہے نا رمضان میں، خاص کر کے عصر بعد تو چھیڑنا کیا دیکھنا بھی گناہ ان کی طرف، وہ اللہ پر احسان کر رکھا ہے۔ اگر روزے میں یہ ساری کیفیت پیدا ہو رہی تو سمجھ لو ہم نے کوئی گڑبڑ کی، ہم سے کوئی گڑبڑ ہوئی ہے زبان کی۔ اسی طرح زبان کی برائی کے اندر گالی، جھوٹ، یہ بھی سب ہے۔ اپنے آپ کو ابھی سے کنٹرول کرنا شروع کر دو کہ رمضان میں میرا روزہ بالکل صاف پاکیزہ ہو، زبان سے میری ایسی کوئی چیز نہ نکلے، گویا بولنے کا بھی روزہ رکھ لیا جائے، جتنا ہو سکے اتنا کم۔ میں بھلا میرا گھر ہو سکے مسجد میں، ہو سکے بس گھر میں، اس سے باہر زیادہ نہیں۔ دوستوں احباب کو بھی چھوڑ دو، دوستوں احباب کو بھی چھوڑ دو، دو آنکھیں ملے گی تو آپس میں زبان چاک ہو۔ اس لیے بالکل احتیاط رمضان المبارک میں، دوستی کا بھی روزہ کر لو کہ دوستوں سے بھی نہیں ملنا۔ اسی طریقے سے اپنی آنکھوں کی حفاظت، آنکھیں غلط جگہ پر استعمال نہ ہو، نہ روڈ پر نہ موبائل کی اسکرین پر۔ آنکھوں کی حفاظت روزے میں، اگر باہر آپ چلتے پھرتے کسی پر نظر ڈالو گے یقینی بات ہے کہ روزے کا ثواب چلا جائے گا، روزے کی ذمہ داری اتر جائے گی، فریضہ ادا ہو جائے گا، لیکن ثواب جو ملنا ہے وہ نہیں ملے گا۔ اس لیے نظروں کی حفاظت، اور آج کل نظروں کو بچانا بہت مشکل ہے، جبکہ موبائل، سیل فون جیب میں، نیوز کے نام سے، میچز کے نام سے، گیم کے نام سے کچھ بھی سائٹ کھولو، ننگی تصویریں آپ کے پاس آنے والی ہیں۔ ہو سکے تو یہ 1 مہینہ اس کو بھی طلاق دے دی جائے، سیل فون کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ گیم ہے، گیم تو ویسے بھی حرام ہے، میں نوجوانوں سے کہتا ہوں گیم حرام ہے۔ آپ کو میں تو گھر میں بیٹھا ہوں آرام سے گیم کھیلتا ہوں، نہیں، گیم حرام ہے بالکل، اس لیے کہ ٹائم کی بربادی ہے اس کے اندر، نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان، فائدہ نہیں نقصان تو ہے ہی ہے۔ جتنا بیٹری استعمال ہوگی گھر کا بل جائے گا زیادہ، اور فائدہ کیا ہے؟ پوائنٹ مل رہے تو کوئی کمپنی والے آپ کو کوئی دینے کے لیے آ رہے، کچھ نفع ہو رہا ہے جیب میں۔ یہ فرصت والے لوگوں کا کام ہے، بیٹھے ہوئے نوجوان اور اپنا وقت برباد کر رہے گیم کے اندر، گیم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایسے لایانی کام، بیکار کام اسلام پسند نہیں کرتا۔ تو نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کو بچائیں، کوئی گانے، میوزک وغیرہ کان میں نہ جائے، اپنے پیٹ کو، اپنے لقمے کو حرام سے بچاؤ۔ حرام لقمہ انجانے میں بھی چلا جاتا ہے تو دعا کی قبولیت کو روک دیتا۔ دودھ کو پھاڑنے کے لیے، دودھ کو خراب کرنے کے لیے صرف لیموں کے 2 قطرے کافی ہے، روزے کو خراب کرنے کے لیے بس یہ ہلکے پھلکے گناہ کر لو، روزہ خراب ہو جائے۔ 14-15 گھنٹے آدمی بھوکا پیاسا اور کچھ شام کو کچھ نہ ملے اس کو۔ اس لیے میرے بھائیوں، کم از کم اپنے بزرگوں نے رمضان کیسے گزاری ہے اس کو پڑھو، یہ جو بیان کر رہے ہیں اس کو بار بار سنیے کہ کس طریقے سے مجھے رمضان گزارنی ہے، مجھے عمل کرنا ہے کہ میں ابھی سے اپنے آپ کی نگاہوں کی، زبان کی، کان کی، پیٹ کی حفاظت کروں۔ حرام لقمہ حدیث شریف سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتے اس کی، چاہے کتنا رو رو کر دعائیں کرنے والا ہو۔
اپنے پیٹ کو حرام لقمے سے بچائیں۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ شعبان کا مہینہ دیا ہے رمضان کی تیاری کے لیے۔ اس میں ایک رات آتی ہے، دیکھو بڑی بابرکت رات ہے، جس کو شب برات کہتے ہیں۔ عجیب مصیبت یہ کہ لوگ پوچھیں گے کہ مولانا شب برات کب کی ہے؟ کب کی ہے؟ جس دن 14 شعبان ختم ہوگی اس دن 15 شعبان۔ لیکن مصیبت یہ کہ مسلمان ہونے کے باوجود انگریزی کیلنڈر میں اس کو تلاش کرتے ہیں۔ رمضان کب سے شروع ہو رہے ہیں؟ یہ کوئی پوچھنے کا سوال ہے کہ کب سے شروع ہو رہے؟ جہاں شعبان ختم ہوگی چاندواں وہاں سے رمضان شروع ہوگا؟ نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ گویا اپریل کی کون سی تاریخ سے؟ تعجب تو یہ ہوتا ہے کہ اپریل اور مئی میں ڈھونڈتے ہو رمضان کو۔ اسی لیے چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، اسلامی کیلنڈر اور اسلامی تاریخ بھی یاد رکھا جائے۔ مسلمانوں یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام بھی، میرے پاس وہ فرصت اور وقت اجازت نہیں دے رہا ہے مجھے، ورنہ میں آپ کو یہ بتلاتا کہ اسلامی کیلنڈر کی حقیقت کیا۔ دنیا والوں کے کیلنڈر کی طرح ایسے ہی نہیں ترتیب دے دیا، باقاعدہ اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، فلسفہ ہے، اس میں ایک حکمت ہے، اس میں ہسٹری ہے، اس کا ایک اتہاس ہے، سبق ہے اس کے اندر تو ہمارے کیلنڈر میں۔ اس اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے۔ لیکن مصیبت ہے ہمارے بھائی بھی کیلنڈر بھی چھپواتے ہیں اگر اپنی دکان کے ایڈورٹائز کے لیے بھی، تو بڑی تاریخ تو انگریزی ہوتی ہے، اور وہ چاند کی تاریخ تو کہیں کونے میں ایسی دبی ہوئی ہوتی ہے جیسے 29ویں کا چاند۔ عجیب لوگ ہوتے ہیں، اس سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہے کہ چاند کیا ہے، اور سب سے زیادہ وہی لوگ چاند کے معاملے میں لڑتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ خیر بات بہت دور کی نکل گئی، تو یہ بات یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں ایک رات آ رہی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں۔ شب برات کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں ہیں، اسی لیے علماء نے کہہ دیا کہ اگرچہ حدیث ضعیف ہے اس کی فضیلت میں، لیکن اتنی ساری حدیثیں کہ سب ضعیف مل کر وہ قوی اور مضبوط ہو جاتی ہے، لہذا اس رات کی فضیلت مسلم ہے، بات ماننا پڑے گا کہ ہے یہ رات بڑی۔ اس رات کی فضیلت کے اندر یہ کہا گیا کہ جتنے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں اب اس سال ان کا لسٹ دیا جاتا ہے، ان کے وہ نام ان کے آ جاتے ہیں کہ یہ پیدا ہونے والے ہیں، جو مرنے والے ہوتے ہیں ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، لکھے تو پہلے سے ہے لوح محفوظ میں، لیکن جو اس کے ذمہ دار فرشتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، انسانوں کا رزق اترتا ہے، بہت سے کام اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سپرد کرتے ہیں، پھر اس کے مغرب سے اعلان ہوتا ہے باری تعالیٰ کی طرف سے، ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ مغفرت کیا چیز ہے؟ ہمیں پتہ نہیں کہ مغفرت کیا چیز ہے۔ اپنے اکابرین کو دیکھا، اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ جب ان سے کوئی ملاقات کرتا تو کہتے دعا کر دو کہ اللہ میری مغفرت فرما دے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی حال یہ دیکھا۔ ہمارے گجرات کے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرقدہ، حضرت کا بھی حال یہ تھا، کوئی ملاقات کے لیے جاتا تو فرماتے دعا کر دو اللہ حسن خاتمہ نصیب فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں جب بڑے انعاموں کا تذکرہ کیا تو بار بار کہا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ رمضان المبارک میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، جنت کا سوال کرو، جہنم سے پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کرو۔ بہرحال مغفرت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا اعلان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کا اعلان ہوتا ہے، رزق دینے کے لیے وہ تیار ہے، کوئی لینے والا نہ ہو تو۔ ہمارے یہاں جو بڑی رات کو جاگنے کی رات کہہ کر جو سمجھتے ہیں، تو صرف جاگنے سے مراد یہ نہیں کہ روڈ پر بیٹھ کر جاگ لیں، گاڑیوں پر چلے جائیں، نہیں، جاگ کر مطلب عبادت کرنا، ورنہ اگر گھومنے کا ارادہ ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیجئے، اس سے بہتر تو کہ آپ سو جائیں، اس سے بہتر تو آپ سو جائیں،
जमात से इशा की नमाज पढ़ लो, फजर की नमाज जमात से पढ़ लो। जागने का मतलब इबादत, और इबादत के लिए जागने की बेहतरीन जगह अपना घर है। जी, जागने के लिए बेहतरीन जगह अपना घर है, न कि मस्जिद। इसलिए मस्जिद में हर थोड़ी देर को चाय का इंतजाम, बाहर निकल कर बैठेंगे, थोड़ी इबादत करेंगे, फिर साथी के मुताबिक पूछ लिया कहाँ गया, अरे उसका नाम छोड़ो, नहीं आएगा, गीबत शुरू की, जितनी नेकी की थी सब बर्बाद। इसलिए बेहतर जागने की जगह अपने घर में, ताकि हमको देखकर हमारी बीवी बच्चे भी साथ में जाते। जागने की रात है, इबादत करने की रात है। जितना हो सके अल्लाह ताला से दुआएं मांगे, माफी मांगे, इस्तगफार करें, कुरान करीम की तिलावत करें। इस रात में अल्लाह सबको माफ करते हैं, लेकिन मुशरिक को माफ नहीं करते। शिर्क करने वाले को अल्लाह ताला माफ नहीं करते। अब शिर्क की बात की जाए तो फिर वक्त चाहिए। किस्सा मुख्तसर। दूसरा, कीना रखने वाले को, जो दिल में कीना रखे किसी मुसलमान के लिए, किसी अपने भाई के लिए दिल में बुराई रखे, अल्लाह ताला उसको माफ नहीं करते। अपने पजामे पटलून को, ये टखना इसको कहते हैं, ये जो ऊपर वाली हड्डी है ना पंजे के अंदर, इससे नीचे लटकाए, गोया अल्लाह उसको भी इस रात में माफ नहीं करते। कयामत के दिन उसको तो रहमत की नजर से भी नहीं देखते। लेकिन मारे अफसोस, हाय रे अफसोस, ऐसा फैशनों का भूत सवार है कि मेरा नौजवान जो है वो बेचारा नीचे पहनता कितना भी समझाओ, इसको तो कम्बक कोई हीरो बतला दे कि ऊंची पहननी है तो फिर वो चूस भी पहन लेता है ना, ऊंची भी पहन लेता है। इसको तो कोई फटी भी पहना दे तो फटी भी पहनता है, फटी भी न मिले तो घर में लाके फाड़ के पहनता है। अकल मारी गई कमबख्तों की, फटी भी फटी। अजीब लोग होते हैं। तो ये ऐसे ऐसे ये मिजाज याद रखो मेरे प्यारो जवानों, तुम इतने कीमती लोग हो, ये टखनों से नीचे पहनोगे तो अल्लाह ताला इस रात में भी माफ नहीं करेंगे। आखिरी बात, इस रात में माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, अल्लाह उसको भी माफ नहीं करेगा। अल्लाह के बाद दुनिया में मकाम है तो माँ बाप का है। खुद कुरान ने कई जगह जहाँ अल्लाह ताला अपनी इबादत को बयान करते हैं, फौरन उसके बाद माँ बाप का, अनिश्कुरली वले वालिदैन, मेरा शुक्रिया अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। माँ बाप थे तो हमें दुनिया का वजूद मिला है। हदीस शरीफ में तो यहाँ तक है कि अगर ये जुल्म भी करे तब भी तुमको कुछ कहने की इजाजत नहीं। कुरान कहता वला तकुल लहुमा उफ, इनको उफ भी मत कहना। उलमा ने यूं मतलब बयान किया कि हमारी उर्दू या हमारी आम लैंग्वेज के अंदर हूं करके कहना ये भी हराम है। हत्ता के पेशानी के ऊपर बल चढ़ा देना, ऐसा माँ बाप का बेजारी का, ये भी हराम। आजिज़ी और झुके हुए, ये इतनी मुबारक शख्सियत है, अगर इनके चेहरे को देखकर दुआ मांगोगे अल्लाह दुआ कबूल कर ले। अल्लाह हमें अपने माँ बाप की कदरदानी नसीब फरमाए, कई सुनी बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाह दावाना